بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک ومصاحبۃ الکذاب فإنہ کسراب یقرب الیک البعید ویبعد الیک القریب۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار، کبھی بھی جھوٹے شخص کو اپنا دوست نہ بنانا، کیونکہ فَإِنَّهُ كَسَرَابٍ، یہ جھوٹا بندہ سراب کی مانند ہے۔ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ الْبَعِيدَ، جو چیز بہت دور ہے تجھے قریب کر کے دکھائے گا۔ وَيُبَعِّدُ إِلَيْكَ الْقَرِيبَ، اور جو چیز بالکل قریب ہے اس کو بہت ہی دور کر کے دکھائے گا۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام کے بارے میں تھی۔ تو حرف لام کے بیان میں عرض کیا کہ یا لام لام مفردہ ہے یا لام لام مرکبہ ہے۔ اچھا، لام مرکبہ میں مختلف حروف کو ذکر کر رہے تھے کہ لا اور لاتا کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ من جملہ کلمات میں سے ایک لعلہ ہے۔ خوب آپ نے گزشتہ ادبیات کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ لعلہ حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے کہ ان کا کام اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا ہے۔ حالا معروف یہی ہے۔ بعض حضرات جیسے فرا کے جو بعض شاگرد ہیں ان کا ماننا ہے کہ کبھی کبھار لعلہ اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے۔ آغا یونس کہتے ہیں کہ بعض عربوں کی یہ لغت ہے، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ مثلا ان سے نقل ہوا ہے عربوں سے لعل اباک منطلقاً، کہ یہاں پر ابا کا جو اسم ہے وہ بھی منصوب ہے، منطلقاً جو خبر ہے وہ بھی منصوب ہے۔ تو ایسے بھی بعض عربوں سے سنا گیا ہے۔ آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہ، ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ خوب اس کی تعویل یہ ہے کہ منطلقاً لعلہ کی خبر نہیں ہے بلکہ یوجدو یہاں پر معذوف ہے اور یہ اس کے لیے مفعول ہے، وہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے لعلہ کے لیے۔ البتہ بعض افراد جیسے کسائی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یکونو یہاں پر معذوف مانے، یعنی لعل اباک یکونو منطلقاً۔ لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہ، یکونو کو معذوف نہ مانے، یوجدو کو معذوف مانے، کیونکہ یکونو کا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہونا فقط وہاں پر ہے جہاں پر یہ ان اور لو کے ساتھ آئے، وہاں پر کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہوتا ہے، دوسرے موارد میں نہیں ہوتا، اور یہاں پر ان اور لو تو نہیں ہے، لہذا یوجدو کو یہاں پر محذوف مانے۔ آغائے عقیل کا ماننا ہے کہ یہ لعلہ جارا بھی آتا ہے، اس کے ذریعے سے جر بھی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ شعر عبارت میں پڑھیں گے۔ خوب اسی طریقے سے لعلہ کے بارے میں چند اور مطالب بھی ہیں کہ جو بالکل آسان ہیں، لہذا عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ لعل حرف ینصب الاسم و یرفع الخبر، فرماتے ہیں کہ لعل ایسا حرف ہے کہ جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ وقال بعض اصحاب الفراء، آغا فرا کے بعض شاگردوں کا ماننا ہے وقد ینصبہما، کبھی کبھار لعل اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے۔ وزعم یونس ان ذلک لغۃ لبعض العرب، آغا یونس نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ بعض عربوں کی لغت ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، لعل کے اسم اور خبر دونوں کو منسوب کرتے ہیں۔
وحکیا اور عربوں سے نقل ہوا ہے لعل اباک منطلقن، دیکھیں دونوں منصوب ہیں، لیکن وتأویلہ عندنا علی اضمار یوجد، ہمارے نزدیک اس عربوں کے جملے کی تعویل یہ ہوگی کہ یہاں پر یوجد معذوف ہے اور منطلقن اس کے لیے مفعول ہے، اور یوجد منطلقن یہ پورا جملہ خبر ہے، نہ کہ منطلقن خود لعل کی خبر ہو۔ وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا عَلَىٰ إِضْمَارِ يُوجَدُ لا یکونو، نہ کہ یہاں پر یکونو کو معذوف مانے، خلافاً للکسائی، جیسا کہ کسائی کہتا ہے یکونو یہاں پر معذوف ہے، ہم کہتے ہیں نہ یوجدو مانے، یکونو کو نہ مانے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ ان وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْن، کیونکہ پہلے ان اور لو شرطیہ کا تذکرہ تو نہیں ہوا۔ قانون یہ ہے کہ کانا یکونو اپنے اسم کے ساتھ معذوف ہوتے ہیں جب ان سے پہلے ان یا لو آئے، ان یا لو نہ آئے تو پھر یہ اپنے اسم کے ساتھ معذوف نہیں ہوتا، لہذا یکونو تو والی بات درست نہیں ہے۔ وَأُقَيْلْ یہ عطف ہو رہا ہے قال بعض اصحاب الفراء پر، قال بعض اصحاب الفراء وقال اقیل، آغا اقیل کہتے ہیں یخفضون بہا المبتدا، کہ عرب کیا کرتے ہیں اس لعل کے ذریعے سے مبتدا کو جر بھی دیتے ہیں، مثلا کقول ہی، جیسے شاعر کا قول فقل تدعو اخرى وارفع الصوت دعوة لعل بالمغوار منك قریب، کہ یہاں پر دیکھیں لعل ابھی کو جر دے رہا ہے، فقل تدعو اخرى میں نے کہا کہ دوبارہ پکارو، ورفع الصوت اپنے آواز کو بلند کرو، دعوتاً دعوت دینے کے لیے، لعل ابی المغوار منک قریب، شاید ابو المغوار تمہارے قریب ہو، کہ یہاں پر شاید ہی مثال ابی المغوار میں، ابھی حالت جری میں لعل نے اس کو جر دیا ہے۔ وَتَتَّصِلُ بِهَا مَل حرفیہ، مائے حرفیہ اس کے ساتھ لعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، یعنی لعل ما بن جاتا ہے۔ فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، پھر یہ ما اس کو عمل سے روک دیتا ہے۔ کیوں بھائی عمل سے روک دیا؟ لِزَوَالِ اخْتِصَاصِهَا حِينَئِذٍ، کیونکہ جب لعل پر ما داخل ہو جائے تو یہ اب لعل فقط اور فقط جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جملہ فعلیہ پر بھی آتا ہے۔ آغا عمل اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا اختصاص اس کے ساتھ باقی ہو، جیسے ہی آپ نے اس کے اختصاص کو ختم کر دیا اس کا عمل بھی چلا جائے گا۔ لِزَوَالِ اخْتِصَاصِهَا حِينَئِذٍ، کیونکہ ما جب اس کے ساتھ داخل ہوا تو اس وقت اس کا جو اس جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہونا تھا وہ زائل ہو گیا۔ وَجَوَّزَ قَوْمٌ إِعْمَالَهَا حِينَئِذٍ حَمْلًا عَلَى لَيْتَ، دیکھیں یہ نقطہ سمجھے عبارت کا۔ بعض کہتے ہیں کہ حتیٰ جب اس پر ما بھی داخل ہو جائے نا تو عمل کرتا ہے، لعل کو عمل دیتے ہیں۔ سوال بھائی عمل کیسے ہے؟ کہ اس لیے کہ جیسے لیتا کے ساتھ ما داخل ہو جائے اس کے بعد لیتا عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیتا میں عمل آتا ہے، تو یہاں پر لعل کو لیتا پر حمل کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طریقے سے لیتا ما عمل کرتا ہے ایسے ہی لعل ما بھی عمل کرتا ہے۔ بھائی آپ نے لعل کو لیتا ما پر کیوں عمل کیا؟ فرماتے اس لیے کہ لیتا جب ایک مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ زید قائم، خوب یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن لیتا جیسے ہی اس پر داخل کریں گے تو یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیتا خوب تمنی انشاء میں چلا جاتا ہے۔ لعل بھی اسی طریقے سے، وہ بھی مبتدا خبر پر اگر داخل ہو جائے تو جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جب جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دیتا ہے تو یہ دونوں کے اندر مشابہت ہے۔ خوب اس مشابہت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ جیسے لیتما ما کے داخل ہونے کے بعد بھی عمل کرتا ہے، لعل پر بھی اگر ما داخل ہو جائے وہ بھی عمل کرے گا۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ کأنہ بھی اسی طریقے سے، اس پر بھی اگر ما داخل ہو جائے تو بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ کأنہ کو بھی لیتا پر حمل کرتے ہیں۔ جواب، آغا کأنہ کو آپ لیتا ما پر لیتا پر حمل نہیں کر سکتے،
کیونکہ لعل اور لیتا میں مشابہت زیادہ ہے، کأنہ کی اتنی مشابہت لیتا کے ساتھ نہیں ہے۔ کیسے بھیا؟ ایسے کہ کأنہ اگر جملے پر داخل ہو تو اس جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ میں تو نہیں تبدیل کرتا، جبکہ لعل اور لیتا دونوں میں یہی ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَجَوَّزَ قَوْمٌ إِعْمَالَهَا حِينَئِذٍ، بعض لوگوں نے لعل پر جب ما داخل ہو جائے، حِينَئِذٍ یعنی جب ما داخل ہو جائے، جب ما داخل ہو جائے تو بھی اس کو عمل، تو بھی لعل کے عمل دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ حملاً علی لیتا، لیتا پر حمل کرتے ہوئے۔ بھائی لیتا پر ما داخل ہو جائے تو لیتا عمل کرتا ہے، لعل بھی ایسے۔ کیوں آپ نے اس کو لیتا پر حمل کیا؟ فرماتے ہیں لاشتراکہما، کیونکہ یہ دونوں شریک ہے، فی انہما یغیران معنی الابتداء، اس لیے کہ دونوں یعنی لیتا اور لعل مبتدا کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے معنی تھا؟ پہلے جب مبتدا اور خبر تھا جملہ خبریہ تھا، لعل اور لیتا آ گیا جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ تمام شد۔ وَكَذَا قَالُوا فِي كَأَنَّ، اور اسی طریقے سے انہوں نے کأنہ میں بھی کہا ہے کہ کأنہ پر ما داخل ہو جائے تو بھی کأنہ عمل کرے گا، کیونکہ کأنہ کو لیتا پر حمل کر رہے ہیں۔ وَبَعْضُهُمْ خَصَّ لَعَلَّ بِذَلِكَ، بعض کہتے ہیں کہ ناغا فقط اس بات میں لعل درست ہے، لعل کو آپ لیتا پر حمل کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں زیادہ مشابہت ہے، لِأَشَدِّيَّةِ التَّشَابُهِ، اس لیے کہ لعل اور لیتا میں شباہت شدید تر ہے۔ کیسے شباہت شدید تر ہے؟ اس لیے کہ دونوں جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لِأَنَّهَا وَلَيْتَ لِلْإِنشَاء، کیونکہ لعل اور لیتا انشاء کے لیے، آپ کو پتا ہے نا، لعل ترجی کے لیے، لیتا تمنی کے لیے، ترجی اور تمنی انشاء میں سے، البتہ انشاء غیر طلبی میں ہے۔ وَأَمَّا كَأَنَّ فَلِلْخَبَرِ، لیکن کأنہ خبر کے لیے ہے۔ تمام شد۔ وَفِيهَا عَشْرُ لُغَاتٍ مَشْهُورَةٍ، فرماتے ہیں کہ اس میں 10 مشہور لغتیں ہیں۔ حالت 10 کون سی ہیں یہ سنیے گا آرام آرام سے۔ لعل، اللہ، لعنا، انا، لأنا، انا، انا، غنا، لونا، لغنا، یہ 10 لغات ہیں۔ خب تمام شد۔ وَلَهَا مَعَانٍ، آغا لعل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے چند معنی ہیں۔ پہلا معنی توقع۔ اچھا، توقع اگر امر محبوب ہو تو وہاں پر ترجی اور امید ہوگی۔ توقع ہے کہ یہ یوں ہو جائے۔ اگر وہ امر محبوب ہوگا تو اس کو کہیں گے ترجی، یعنی امید ہے کہ ایسے ہو جائے۔ اور اگر وہ امر مکروہ ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے؟ اشفاق اور ڈر کے معنی میں ہوگا۔ احدها التوقع وهو ترجی المحبوب والاشفاق من المکروہ، توقع یعنی اگر امر محبوب ہے تو وہاں پر ترجی اور امید ہے، اور اگر امر مکروہ ہے تو وہاں پر اشفاق اور ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ کقول حسان، جیسے حسان ہے لفظ، کقول حسان فی رثاء النبی، پیغمبر کے مرثیے کے بارے میں، وَلَيْسَ هَوَائِي نَازِغًا عَنْ صَنَائِهِ لَعَلِّي بِهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ أَخْلُدُ، کہ ترجی کے معنی میں ہے۔ کہتا ہے وَلَيْسَ هَوَائِي نَازِغًا عَنْ صَنَائِهِ، نازغن یعنی ایمان ان، میری ہوا خواہش مانع نہیں بنتی ان ثنائہی، کہ میں پیغمبر کی ثنا اور تعریف کروں۔ لعلی، شاید کہ میں، لعلی، لعلا یا اسم ہے اور اخلدو اس کی خبر ہے، لعلی اخلدو بھی فی جنت الخلد،
اصل میں ایسے ہے شعر، بی اور فی جنت الخلد اخلدو کے متعلق ہے، شاید کہ میں اخلدو ہمیشہ رہوں بھی پیغمبر کے صدقے میں، فی جنت الخلد جنت خلد میں، یا بھی پیغمبر کے ساتھ، شاید یعنی امید ہے۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام، اور حضرت امیر علیہ السلام کا قول، یہ دوسری مثال ہے اشفاق کے لیے، توقع ہے لیکن اشفاق کی شکل میں، وَلَا تَأْمَنْ عَلَىٰ نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ، کہ اپنے نفس پر چھوٹی سی معصیت کی نسبت سے مأمون نہ رہ، یعنی اگر تو گناہ صغیرہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل امنیت میں محسوس کرے اور کہے بابا یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، نہ نہ نہ، فَلَعَلَّكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ، تمہیں اسی چھوٹے سے گناہ پر عذاب دیا جائے۔ یہاں پر لعل توقع ہے لیکن اشفاق والے معنی میں ہے، یعنی چھوٹے سے گناہ کو، گناہ صغیرہ کو معمولی نہ سمجھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹا سا گناہ تمہارے عذاب کا باعث بن جائے۔ لعل کا یہ معنی ہے یہاں پر، اشفاق والا معنی۔ وَتَخْتَصُّ بِالْمُمْكِنِ، فرماتے ہیں کہ ترجی اور تمنی میں یہی تفاوت ہے کہ ترجی امور ممکن میں ہے اور تمنی معمولاً امور محال میں ہوتا ہے۔ خوب، اگر امور ممکن میں تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یا حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، کہ فرعون نے حامان کو کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ اور بہت بڑا قلعہ بنا کہ شاید میں اسباب تک پہنچ جاؤں، وہ جو اسباب آسمان ہیں ان تک میری رسائی ہو جائے۔ یعنی یہ جو حضرت موسیٰ خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے تو میرے لیے بھی بہت بڑا تو قلعہ بنا، بہت بڑی بلڈنگ بنا تاکہ میں وہ آخر تک پہنچ جاؤں۔ اب یہاں پر لعلی آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کا ان اسباب سماوی تک پہنچنا تو ناممکن تھا، تو لعلی یہاں پر لعلہ کیسے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت فرعون کے عقیدے کے اعتبار سے مطلب کو بیان کر رہی ہے کہ فرعون تو بہرحال اس کو امر ممکن سمجھ رہا تھا اپنی جہالت کی بنا پر، یا نہ جہالت کی بنا پر وہ بھی خود امر ممکن نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے خرافات اور جھوٹ اور مکاری کے اعتبار سے یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ فرماتے ہیں وَتَخْتَصُّ بِالْمُمْكِنِ، لعل امور ممکنات میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، اگر امور ممکنات میں استعمال ہوتا ہے تو اس آیت کو کیا کہو گے؟ وَقَوْلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کا یہ جو جملہ ہے کہ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، وَقَوْلُ فِرْعَوْنَ انما قَالَهُ جَهْلًا، یہ اس نے جہالت کی بنا پر کہا ہے۔ جہالت کی بنا پر کہا ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ خود عقیدہ رکھ رہا تھا جہالت کی بنا پر کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ او مخرقتاً و افکا، یا نہ جھوٹی تہمت باندھتے ہوئے، ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ جملہ اس نے کہا ہے۔ پس یہ پہلا معنی جو لعل کا ہے، لعل توقع کے لیے آتا ہے۔ ہم عام طور پر نیچے والی کتابوں میں کیا کہتے ہیں کہ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن اچھی تعبیر یہ ابن ہشام کی ہے کہ لعل توقع کے لیے آتا ہے۔ اچھا، وہ توقع اگر امر محبوب ہو تو ترجی کہلائے گا اور امر مکروہ ہو تو اشفاق کہلائے گا۔ ہر جگہ پر یہ معنی نہیں ہے کہ امید ہے کہ ایسے ہو جائے، نہ، بعض جگہوں پر معنی ہوگا کہ ڈر ہے کہ ایسے نہ ہو جائے، خدشہ ہے ہمیں کہ ایسے نہ ہو جائے، کہ اس کو اشفاق کہیں گے۔ یہ دقیق نقطہ ہے جو گزشتہ آپ نے ادبیات کی کتابوں میں نہیں پڑھا۔ دوسرا معنی الثانی التعلیل، آغا تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اثبتہ جماعت، یہ ایک گروہ کا ماننا ہے۔ منہم الاخفش والکسائی، اعلیٰ اس گروہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ آغا اخفش اور کسائی۔ کسائی کے الفاظ پر ہم بھی توجہ نہیں کرتے، لیکن درست لفظ ہے کسائی، ہم کسائی کسائی پڑھتے، اور وہ بھی حسان تھا، کسائی۔ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ، اور اسی معنی پر کہ یہاں پر لعل تعلیل کے معنی میں ہے
اس آیہ کریمہ کو انہوں نے حمل کیا ہے. دیکھیں کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے کہا فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، لیکن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ اے ہارون جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم اور بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے نرم و دھیمے لہجے میں آپ اس کو بات کہیں. حتیٰ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا درس ہے. فرعون جیسا خبیث ترین بندہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تبلیغ کے مورد میں خدا حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہتا ہے کہ اس سے بھی نرمی سے بات کرو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے نا، ہم جب ممبر پر چلے جاتے ہیں تو اپنے مومنین کے ساتھ ہی ایسے بات کرتے ہیں جیسے دشمنوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہ عزیز مان، حتیٰ تبلیغ میں فرعون جیسے بندے سے بھی قولاً لینا کہنے کی بات آئی ہے، تو یہ تو ہمارے مومنین ہیں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اب یہ کہتے ہیں کہ لَعَلَّهُ یہاں پر ترجی اور امید کے معنی میں نہیں، یہ تعلیل کے معنی میں. کیوں قولاً لینا آپ اسے کہیں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ تذکر لے یا خشیت پیدا کرے. یہ تاکہ کا ترجمہ کرے، علت کا ترجمہ کرے. درست ہے یہاں پر امید مانا نہ دارا. اچھا بعض افراد ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ یہاں پر بھی اللہ اسی امید کے معنی میں، توقع کے معنی میں. سوال، اگر توقع کے بارے میں ہے تو خدا کے بارے میں اللہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی توقع کی بات وہ کرتا ہے جس کو 100% 100% نتیجے کا پتہ نہ ہو. خدا کو تو 100% نتیجے کا پتہ ہوتا ہے، تو خدا کے لیے تو اللہ مانا ندارت. بھائی اللہ وہ بندہ کہے گا اللہ لیتا، وہ افراد کہیں گے جو کر نہیں سکتے یا جن کو پتہ نہیں ہے. اللہ وہ کہے گا جس کو پتہ نہیں ہے. خدا کو تو پتہ ہے. فرعون ان کی بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ لہذا یہاں پر اللہ کا ترجمہ آپ کیسے ترجی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جواب، یہ بات آپ کی مانتے ہیں ہم، آپ کی بات بالکل درست ہے. خدا کے بارے میں توقع مانا ندارت، کیونکہ ترجی توقع اس کے بارے میں ہے کہ جس کو 100% 100% نتیجے کا پتہ نہیں ہے. خدا کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ کو استعمال کیا ہے کس کے اعتبار سے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے. خدا کو معلوم ہے کہ فرعون تذکر اور خشیت پیدا کرے گا یا نہیں، لیکن ابھی موسیٰ اور ہارون کو یہ نہیں بتایا گیا. یہ اللہ موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے ہے. دقت کریں، پس یہ اللہ مخاطب کے لحاظ سے ہے. یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید آپ لوگ تقوی اختیار کریں. خب یہاں پر لعل خدا کے بارے میں کیوں آیا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں پر بھی مخاطبین کے اعتبار سے، مخاطبین کے اعتبار سے، نہ کہ خدا کے اعتبار سے. یہ بہت سارے مقامات پر کہ علامہ طباطبائی تو اس اللہ کا مختلف آیات کے ذیل میں خوبصورت معنی کرتے، کبھی کبھار مخاطب کے لحاظ سے بھی نہیں بلکہ مقام کے لحاظ سے. مقام کا تقاضا یہ ہے، جیسے کہ اسی آیہ کریمہ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لعلکم تتقون. مقام لعلی ہے، یعنی روزہ علت تامہ نہیں ہے تقوی کے لیے، لیکن مقتضی ضرور ہے. مقام کا تقاضا یہ کہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 100% علت تامہ ہے، جو بھی روزہ رکھے گا متقی بن جائے گا. نہ، اس کے اندر صلاحیت ہے اگر موانع نہ لے کر آؤ. تو یہاں پر بھی یہ معنی کر سکتے ہیں، لیکن ابن ہشام کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ مخاطبین کے اعتبار سے. وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ، جو اس تعلیل کے معنی کو اس بات نہیں کرتا، يَحْمِلُهُ عَلَى الرَّجَاءِ، وہ امید پر حمل کرتا ہے.
وَيَصْرِفُهُ لِلْمُخَاطَبَيْنِ، اور دونوں کو پھیرتا ہے مخاطبین کی طرف، یعنی موسیٰ اور ہارون کی طرف. ای اذهبا علی رجائکما، تم دونوں جاؤ اور یہ امید رکھو، نہ کہ خدا کے بارے میں اس لعل اور امید کو استعمال کیا. فتدبر جیداً، دو تین مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے جن پر دقت فرمائیے گا کہ کیا عرض کیا. الثالث الاستفهام، بعض کہتے ہیں لعل استفہام کے لیے بھی آتا ہے. اثبتہ الکوفیون، کوفیون نے اس کو اس بات کیا ہے. اچھا، وَلِهَذَا أُلِّقَ بِهَا الْفِعْلُ فِي نَحْوِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ، لَعَلَّ اللَّهَ یا لَعَلَّ اللَّهُ، کیا پڑھیں گے آپ؟ لَعَلَّ اللَّهَ، لَعَلَّ تو ہم عمل کرے گا، بھلے دیئے لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، کہ لا تدری افعال قلوب میں سے. خوب وہ بیچارہ تعلیق ہو گیا ہے. خوب تعلیق کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر استفہام آ جائے تو یہاں پر بھی تعلیق ہو گیا، عمل نہیں کر رہا. لا تدری، خوب نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اس کے بعد خدا کوئی ایک نیا امر آپ کے سامنے لائے، تو یہاں پر عمل سے تعلیق ہو گیا. فرماتے ہیں قال الزمخشری وقد اشربها معنی لیت من کرا اشربہ کا فاعل ہے. آغا زمخشری کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اس اللہ میں لیتا کا معنی ڈال دیا جاتا ہے، اور یہی کام کیا ہے اس بندے نے جو اس آیہ کریمہ کے اندر فَأَطَّلِعَ، اطلع فعل مضارع کو منصوب پڑھ رہا ہے، اس نے یہی کام کیا ہے. بھائی کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اللہ آیا ہے وہ لیتا کے معنی میں ہے، اور مضارع سے پہلے نفی نہیں لیتا وغیرہ آ جائے اور فا آئے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے. لیتا کے بارے میں تو نہیں ہے اور لعل کے بارے میں تو نہیں ہے، تو یہاں پر کیوں منصوب کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو فَأَطَّلِعَ پڑھ رہا ہے، خوب فَأَطَّلِعَ جو پڑھ رہا ہے وہ بندہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ لعل کو لیتا کے معنی میں شمار کر رہا ہے. جب لعل میں لیتا کا معنی آپ نے ڈال دیا تو اس صورت میں مضارع کا منصوب ہونا علی القاعدہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. درست ہے آقا؟ خوب، اصل آیہ کریمہ ایسے ہے نا سورہ غافر کی، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، بعض نے ایسے پڑھا ہے فاطلع بے بخشید، فاطلع الى الہ موسیٰ ہونا چاہیے. فاطلع یہ مضارع کیوں منصوب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو لعلی ہے اس لعلی کے اندر لیتا کا معنی رکھا ہے، اور لیتا کے بعد فعل مضارع آئے تو وہ منصوب ہوتا ہے، ان وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہوتی ہے. قال الزمخشری وقد اشربها معنی لیتا، فرماتے کبھی کبھار اس اللہ کو لیتا کا معنی اشراب کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ڈالا ہے. قد اشربها کس نے؟ من کرا، جس نے پڑھا ہے فاطلع. درست ہے؟ انتہا، زمخشری کی بات تمام ہوئی. زمخشری کی بات یہاں پر کیا ہو گئی؟ تمام شو. زمخشری کی بات یہاں تک تمام شو. درست ہو گیا مطلب؟ اچھا آگے چلے. وَيَقْتَرِنُ خَبَرُهَا بِأَنْ كَثِيرًا حَمْلًا عَلَىٰ عَصَىٰ، دوسرا مطلب آگا اگر اللہ کی خبر جملہ ہو، فعل مضارع ہو، تو وہ کثیرن ان کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں بھیا؟ فرماتے اس لیے کہ اللہ کو عصا پر حمل کرتے. عصا کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع کثیرن ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو عصا کا معنی بھی امید ہے، لعل کا معنی بھی امید ہے، لہذا اس کی خبر پر بھی ان ڈال دیا جاتا ہے اگر فعل مضارع کے ساتھ ہو. وَيَقْتَرِنُ خَبَرُهَا بِأَنْ كَثِيرًا، بہت ہی زیادہ اگر اس کی خبر مضارع ہوتی ہے تو ان کے ساتھ مقترن ہوگی. کیوں؟ حملن، یقترنوں کے لیے مفعول الا، حملن علی عصا، عصا پر حمل کرتے ہوئے.
ककौल मुतम्मिम इब्न नवैरा का जैसे ये शेर है कि पहले भी हमने मुतम्मिम के बारे में अर्ज किया था, लअल्लक यौमन अन तुलिम्म मुलिम्मतुन अलैक मिनल्लाहि यदअनक अजदआ। दुरुस्त है। ये मुतम्मिम इब्न नवैरा जो मरसिया पढ़ा था, उसने मालिक बिन नवैरा पर जो जुल्म हुआ था उसके खिलाफ, लअल्लक यौमन अन तुलिम्म मुलिम्मतुन अलैक, तुम्हारे लिए डर है। यहाँ पर लअल्ला वो इशफाक वाले माना में है, तुम्हारे लिए डर है उस दिन में कि तुम पर मुसीबत नाजिल हो उन चीजों से जो तुम्हें बीनी बुरीदा, अजदा यानी जिसकी नाक काट दी गई हो, बीनी बुरीदा करार देकर फेंक दे। दुरुस्त, यहां पर अन दाखिल है। लअल्ला का उसका इस्म है, अन तुलिम्मा मुलिम्मतुन ये खबर है लअल्ला के लिए। लअल्ला का यानी तुम्हारे लिए डर है, अन तुलिम्मा मुलिम्मतुन अलैका कि तुम पर नाजिल होने वाली मुसीबत नाजिल हो। तुलिम्मा मुलिम्मा यानी मुसीबत, अन तुलिम्मा मुलिम्मतुन अलैका कि तुम पर कोई मुसीबत नाजिल हो। डर है का तर्जुमा क्यों कर रहा हूं? लअल्ला यहां पर इशफाक के माना में, नाजिल हो मिनल्लाहि उन चीजों में से कि यदअनक अजदआ, जो मुसीबतें तुम्हें नाक बुरीदा यानी ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा नाक काट के तुम्हें फेंक दिया है, ऐसी मुसीबत न तुम पर नाजिल हो। दुरुस्त है। वयक्तरिनो खबर अन कसीरन वयक्तरिनो बेहरफ तनफीस यानी यक्तरिनो खबर हुआ बेहरफ तनफीस कलीलन, सीन और सोफा के साथ भी उसकी खबर होती है लेकिन अलबत्ता ये कलील है। जैसे ककौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लकुम सतफ्तहून बअदी मदाइन इज़ामा व तत्तखिदून फी अस्वाक़िहा मजालिसा, यानी लअल्लकुम उम्मीद है कि तुम सतफ्तहून बअदी मेरे बाद अनकरीब फतह करोगे, मदाइन इज़ामा बहुत बड़े बड़े शहर, व तत्तखिदून फी अस्वाक़िहा मजालिसा और उनके बाजारों के अंदर जो है वो क्या है तुम मजालिस बर्पा करोगे। दुरुस्त है। खूब, ये पैगंबर अकरम की जानिब से बिशारत थी, तमाम शोध। अब आ जाए इसी फ़अत्तलिया पर कि आगे ज़मख़शरी ने कहा ये जो आया लअल्ली अबलुगुल अस्बाब अस्बाब समावात वल अर्द फ़अत्तलिया इला इलाहि मूसा, ये जो फ़अत्तलिया इला इलाहि मूसा है, बाज़ ने कहा है कि ना, इस अत्तलिया में फकत यही तोजी नहीं है जो आगे ज़मख़शरी ने कहा कि ये लअल्ला यहां पर लैता के माना में है ना। बाज़ कहते हैं कि आप यूं करें, इसको आप अत्फ करें किस पर? आप इसको अत्फ करें आगा अबलुगो पर। अच्छा भाई, अबलुगो पर अगर अत्फ करें तो अबलुगो तो मरफू है, इसको मंसूब क्यों किया? जवाब देते हैं कि कअन्नहु ऐसे भी होता है, कभी कभार ये तवहुम किया जाता है कि कअन्नहु उस अबलुगो पर अन दाखिल था। दिक्कत कीजिएगा, यह भी एक खूबसूरत रविश है अरबी जबान की। एक चीज अक्सर एक खास तरीके से इस्तेमाल होती है। दुरुस्त है। फेले मुजारे अगर अल्लाह की खबर हो तो अक्सरन अन के साथ आता है, तो कअन्नहु ये तवहुम किया गया है कि अब लोगों जो फेले मुजारे है वो अन के साथ था, अन के साथ उसको तवहुम किया गया है और उसके बाद उस पर जो बाद वाला फेले मुजारे अत्फ किया गया है उसको भी उस अन को मद्देनजर रखते हुए मंसूब किया गया। दिक्कत करें, बहुत ही दकीक और लतीफ मतलब है। आगा कअन्नहु हमने तवहुम किया है कि अब लोगों पर अन दाखिल है और उस अन के साथ अब लोगों पर फ़अत्तलिया का अत्फ किया है। अच्छा, आप पलट कर कहे कि भाई तवहुम की क्या बात है, परवरदिगार आलम है, खुदा के लिए मगर तवहुम की बात है। हम कह रहे हैं ना 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 ना, गलत तरफ न जाए। ये थोड़ी कह रहे हैं कि खुदा ने तवहुम किया है, ना, मकाम ऐसा है
مقام ایسا ہے کہ اکثر اللہ کی خبر اگر مضارع ہو ان کے ساتھ ہو تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کأنہ یہ ان کے ساتھ ہے، بعد والا مضارع ہم نے منصوب کیا ہے۔ آغا بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ اس کی کوئی مثالیں بھی ہیں کیا؟ کہہ رہیں گے بھلے اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا لیسا، درست ہے، افعال ناقصہ میں سے، خوب اس کی خبر پر بائے زائدہ آتا ہے، لیسا زید بقائم، اکثراً آتا ہے۔ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ لغت عرب میں اس کی خبر پر جب ہم عطف کر رہے ہیں، ظاہر میں ایک ایسا مورد ہے جہاں پر لیسا کی خبر منصوب ہے لیکن جو اس پر عطف کر رہے ہیں وہ مجرور ہے۔ کیوں بھیا؟ فرماتے اس لیے کہ یہ توہم کرتے ہوئے کہ کأنہ اس کی خبر پر با داخل ہے، با زائدہ، لطیف مطلب ہے۔ وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ نَصْبًا فَأَطَّلِعَ، بعض نے تخریج کیا یعنی توجیہ کیا۔ یہ جو اطلع کا جو منصوب ہونا اس کی توجیہ کیا اس طریقے سے، عَلَى تَقْدِيرِ أَن مَعَ ابلغو، کہ فرض کیا ہے ان کو ابلغو کے ساتھ، کیونکہ اکثراً اللہ کی خبر اگر فعل مضارع کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے توہم کیا ہے گویا کہ یہاں پر بھی ان تھا۔ کما خفض المعطوف من بیت زہیر، جس طریقے سے اس کی نظیر یہاں پر ہے کہ زہیر کے بیت میں معطوف کو مجرور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ عطف ہو رہا ہے لیسا کی خبر پر، اور لیسا کی خبر پر کثیراً با زائدہ داخل ہوتا ہے، لہذا یہ توہم کیا گیا ہے کہ کانہ وہاں پر با داخل ہے۔ بدالی، دیکھیں بدالی انی لست مدرک ما مدا، کہ لستو کی خبر ہے مدرکہ، با داخل نہیں منصوب ہے۔ بدالی میرے لیے ظاہر ہوا کہ انی لست مدرک ما مضی، جو گزر چکا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، جو میرے ہاتھوں سے نکل گیا اس کو تو پکڑ نہیں سکتا، یہ میرے لیے ظاہر ہوا۔ ولا سابقن شیئا، کہ یہ سابقن عطف ہو رہا ہے مدرکہ پر، یعنی بدالی انی لست سابقن شیئا، اور یہ بھی میرے لیے ظاہر ہوا کہ بابا جو چیزیں ابھی نہیں آئی ہیں میں ان پر سبقت نہیں کر سکتا، درست ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ولا سابقن ہے، ہونا چاہیے تھا ولا سابقن، مدرکہ پر عطف ہے، لیکن فرماتے ہیں کما خفض المعطوف من بیت زہیر علی تقدیر الباء مع مدرکہ، اس فرض کے ساتھ کہ مدرکہ کے ساتھ با ہے، کیونکہ اکثراً لیسا نفی کی خبر پر با آتی ہے، با زائدہ۔ خوب، پس فاطلع میں دوسرا اعتبار یہ ہے۔ تیسرا، بعض کہتے ہیں کہ آغا آپ اس کو الاسبابہ پر عطف کریں، درست ہے، کس پر عطف کریں؟ اسبابہ پر، تو یہ بعد والا جو فعل مضارع ہے یہ تاویل مصدر میں جائے گا۔ خوب، اس کی مثال ہے، بھلے اس کی مثال بھی ہے، جیسے میسون جو معاویہ کی زوجہ ہے، یزید کی ماں تھی ظاہراً، اس کا یہ شعر، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى الْأَسْبَابِ، کہ اس کو عطف کیا گیا اسباب پر، علی حد قول میسون جو زوجہ معاویہ ہے۔ یہ آپ پڑھ کر آئے ہیں سمدیہ میں، شعر کیا ہے؟ وَلُبْسُ أَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ، وَتَقَرَّ عَيْنِي، کہ یہاں پر ان پوشیدہ ہے کہ یہ تاویل مصدر میں جا کر لبس و اباءۃ پر عطف ہے۔ خب محسون کہتی ہے وَلُبْسُ أَبَاءَةٍ، ایک ابا اور چادر کا پہننا، وَتَقَرَّ عَيْنِي، یہ تاویل مصدر میں ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہونا، یعنی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر جا رہی تھی اپنے والدین کے پاس، کہ اپنے گھر والوں کے پاس میں جاتی ہوں، درست ہے کہ وہاں پر میرے پاس ہلکی پھلکی چادر ہوگی لیکن اپنوں میں رہوں گی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ وَلُبْسُ أَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي، میری یعنی چادر کا پہننا
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہونا کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں رہوں گی، یہ احب الیہ میرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہے من لبس شفوف نازک نازک کپڑے پہنوں سے. یعنی تمہارے پاس رہوں گی، نازک کپڑے پہنوں گی، بہت اچھے کپڑے پہنوں گی، لیکن نہ میں اپنے لوگوں میں رہوں، وہاں پر پھٹی پرانی چادر پہنوں، یہ میرے لیے بہتر ہے. کہ یہاں پر وَتَقَرَّ عَيْنِي عطف ہو رہا ہے تاویل مصدر میں جا کر، یعنی اصل میں وَأَن تَقَرَّ یعنی وَأَن تَقَرَّ عَيْنِي، یہ تاویل مصدر میں جا کر لبس و باطن پر عطف ہو رہا ہے. تمام شدہ ہوا. خوب وہاں پر بھی ایسے کہا ہے، یعنی لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اس اسباب پر عطف کرے فَأَطَّلِعَ کو تاویل مصدر میں لے جا کر. پس آغا جان فَأَطَّلِعَ کے بارے میں 3 توجیہات ہوئی. ایک توجیہ کہ آپ اس لعلہ میں لیتا کا معنی ڈالیں. 2 آپ اس کو ابلغو پر عطف کریں توہم ان کے ساتھ. 3 اسباب پر عطف کریں. یہ 3 احتمال ہوئے نا. اچھا یہ 3 احتمال ہے. لیکن آغا زمخشری نے کیا کہا؟ آغا زمخشری نے کہا کہ بابا لعلہ لیتا کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فَأَطَّلِعَ فعل مضارع منصوب ہے. فعل مضارع تبھی منصوب ہوگا جب اس لعلہ کو لیتا کے معنی میں فرض کریں، وگرنہ فعل مضارع کے منصوب ہونے کی کوئی توجیہ نہیں رہتی. لہذا آپ کو ماننا پڑے گا لعلہ میں لیتا کا معنی بھی کبھی کبھار آتا ہے. ابن ہشام کہتا ہے نا، ہم نے دیکھو فَأَطَّلِعَ کے لیے 2 احتمال اور بھی فرض کیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطلع ان 2 احتمالات کی وجہ سے منصوب ہو. لہذا متعین نہیں ہوتا کہ لعلہ کے اندر حتما لیتا کا معنی فرض کرو تا ان کے فَأَطَّلِعَ کی توجیہ کر سکو. مطلب سمجھ میں آیا کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ کأنہو ان 2 احتمالوں کو ترکیبوں کو ذکر کر کے زمخشری کی بات کو رد کر رہے ہیں. زمخشری کہتا ہے کہ لعلہ میں لیتا کا معنی بھی آتا ہے، دلیل میں فَأَطَّلِعَ کو ذکر کر رہا ہے. کہتا ہے احتمال یہ بھی ہے. آپ کو پتا ہے نا مقام بحث میں اگر دلیل کے اندر دوسرے احتمال بھی آئے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. عام طور پر مشہور جملہ ہے اِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ فَبَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ، اگر جو آپ استدلال لے کر آئے اس کے اندر ایک اور معنی بھی فرض کیا جا سکے، احتمال لایا جا سکے تو استدلال باطل ہو جائے گا. یہاں پر بھی فَأَطَّلِعَ کی ایک توجیہ آپ والی بات ہے، لیکن 2 احتمال دوسرے بھی تو ہیں، لہذا متعین نہیں ہے کہ حتماً یہی ہو. انشاءاللہ کہ سمجھ گئے ہوں گے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وَمَا هَذَيْنِ الْاحْتِمَالَيْنِ، فرماتے ان دونوں احتمالوں کے ساتھ کہ جو ہم نے 2 ذکر کیے، ایک ابلغو پر توہم ان کے ساتھ عطف اور ایک اسباب پر عطف. فَيَنْدَفِعُ الْقَوْلُ کہ بِأَنَّ فِي قِرَاءَةِ النَّصْبِ حُجَّةٌ عَلَى جَوَازِ النَّصْبِ فِي جَوَابِ التَّرَجِّ حَمْلًا لَهُ عَلَى التَّمَنِّي. یہ جو آغا زمخشری کہہ رہے تھے کہ اگر قراءت نصب کو لے لیا جائے تو پس یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہاں پر لعلہ کو آپ نے تمنی پر حمل کیا کرو. نہ یہ ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اندر اور احتمال بھی ہے. وَمَا هَذَيْنِ الْاحْتِمَالَيْنِ يَنْدَفِعُ الْقَوْلُ، یہ قول منتفع ہو جائے گا. کون سا؟ کہ بِأَنَّ فِي قِرَاءَةِ النَّصْبِ جو فَأَطَّلِعَ پڑھتا ہے اس قراءت نصب میں ہے حجتن دلیل. کس بات پر؟ علی جواز النصب فی جواب الترجی، کہ فعل مضارع کو آپ منصوب کر سکتے ہیں جب وہ ترجی کے جواب میں ہو. حملا لہو علی التمنی، کہ اس کو آپ تمنی پر حمل کریں. تمنی پر حمل کرتے ہوئے جواب ترجی میں بھی مضارع کو منصوب کیا جا سکتا ہے، اور دلیل اس قراءت نصب کو قرار دے کے رہے. یہ بات غلط ہے کیونکہ 2 احتمال دوسرے بھی ہے. اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال. اچھا یہ اللہ کے بارے میں بات، وقت تمام ہو گیا. ہمارا ارادہ تھا کہ لیکنہ کو بھی ختم کر دیں گے، لیکن نشود البتہ اس میں مطلب نہیں ہے، لیکن چلے جلسے آئندہ میں
وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.